نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ مومنین ان کی ایک اور بڑی صفت ہے کہ یہ ہر گھڑی یہ یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں، دل میں یہ تصور آتا ہے اور پھر وہ زبان سے نکل جاتا ہے، جس کو ہم اس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں، وہ جو یہ یاد رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے یہ چیز نکلتی رہتی ہے، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور ہی رکھنا، صرف عنا عذاب جہنم۔ آ رہا ہے تو پھیر دینا، نہیں آ رہا ہے تو دور ہی رکھنا، ہمارا اس سے گزر بھی نہ ہو۔ کیوں؟ جہنم کا عذاب غرام ہے۔ غرام کہتے ہیں جرمانہ کو، ایک ایسی سزا جو کسی غلطی کے بدلے میں جو ملے، ایک ایسی سزا، ایک ایسا بدلہ جو کسی غلطی کے نتیجے میں ملے، وہ غرام کہلاتا ہے۔ یعنی ہم سے تو گناہ ہوئے ہیں اور ہم کو اگر تو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے گا، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ دعا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مجرم نہ بنانا۔ انہا کانا غراما، یہ عذاب بڑا سزا دینے والا ہے، بڑا تکلیف دینے والا ہے، بڑا دکھ پہنچانے والا ہوگا اگر ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اور جہنم تو وہ جگہ ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ جہنم اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس تکلیف دہ جگہ کو ٹھکانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہاں رہائش نہیں اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی خراب جگہ کو، اتنی تکلیف دہ جگہ کو کوئی ٹھکانہ بنائے، اور اگر کسی کا یہ ٹھکانہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برباد ہو گیا، لٹ گیا، وہ اس لائق نہیں رہا۔ مومن کی ایک بڑی صفت ہے یہ۔ کیوں؟ وہ جذبات خیر جو اس کو اپنے رب کے حضور رات رات کھڑا رکھتے ہیں، دن دن بھوکا رکھتے ہیں، وہ جذبات خیر جو انسان کو خیر کے راستوں پر سرپٹ دوڑاتے ہیں۔ انسان کے اندر ایسی بشری کمزوریاں ہیں جو قوا کو آہستہ آہستہ مزمحل کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں۔ ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ خرچ ہوتے 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 ہم کو کمزور کرنے لگتی ہے، اور اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے جو چابک ہے، جو ڈنڈا ہے، جو فہمائش والی چیز ہے، سمجھانے والی چیز ہے، جو آدمی کو ہر گھڑی چونکانے والی چیز ہے، وہ ہے جہنم کے عذاب کا استحضار، جہنم کے عذاب کا تصور، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا خوف اور خطرہ، جس کو ایک مومن اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھتا ہے، اور جب وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، جب اس کا میلان، اس کی طبیعت کا رجحان اس طرف مڑنے لگتا ہے کہ لاؤ تھوڑا ریلیکس ہو لیا جائے، لاؤ تھوڑا انجوائے کر لیا جائے، لاؤ تھوڑا مستی کر لی جائے، کیا حرج ہے چند لمحے ریلیکس ہونے میں، انجوائے کرنے میں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جانے میں؟ توبہ کے مواقع تو ہیں، ہم جی لیں گے، ہم رو لیں گے، ہم معافی مانگ لیں گے،
پھر واپس اپنی طرف رجوع ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر قرار دیتے ہوئے یہ کہا بھی ہے کہ تم لوگ مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مگر اگر یہی تصور، یہی کمزوری، یہی آرام طلبی کا جذبہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان ڈھیلا ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور نتیجتاً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک بدلا ہوا انسان ہے اور اس کے پاس بیسیوں بہانے ہیں اپنی بدلی ہوئی حالت کے. اس کی ترتیب بدل جاتی ہے زندگی کی، اس کی سوچ بدل جاتی ہے زندگی کی. وہ اپنے آپ کو نئی نئی راہوں پہ لذت لینے کے لیے چلاتا ہے، مست ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر لوٹیں گے، اچھا ٹھیک ہے پھر لوٹیں گے، اچھا کر لینے دو پھر مزہ آئے گا پھر لوٹیں گے. مومن کی صفت میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا رکھا ہوا ہے، ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے. بچپن میں ہم لوگوں نے جو کتاب پڑھی تھی جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا، یہ وہ کھٹکا ہے جو مومن کو ہردم جگائے رہتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو ہے پولٹری فارم جگہ جگہ رواج پا گئے ہیں جہاں گوشت کے لیے مرغیاں پالی جاتی ہیں اور ان کو بہت جلد پروان چڑھا کر کے ڈھیر سارا گوشت حاصل کیا جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ ان کے پاس غذا رکھی جاتی ہے اور رات بھر ایک آواز پٹ پٹ کی ان جگہوں پہ جہاں وہ رہ رہی ہوتی ہیں مرغیاں، آواز اٹھتی رہتی ہے تاکہ وہ سو نہ سکیں اور وہ غذا کھاتی رہیں. اور جب غذا کھائیں گی تو وہ زیادہ تیزی سے بڑھیں گی. تو یہ جگانے والی کیفیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، مومن کے اندر جاگوزی کر دی ہے. اور اس کو جو جہنم کا دوزخ کا کھٹکا جو ہے وہ کھٹکا انسان کو اس عیش طلبی سے، اس وقتی طور پر غفلت اور دنیا کی لذتوں سے محظوظ ہونے سے روکتا رہتا ہے. بچ کے ہوشیار خبردار. اور یہی وہ چیز ہے جو اس مختصر سی مگر انتہائی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہاں پر. اور مومنین کی یہ صفت بن گئی ہے، ایک ایسی صفت جس میں مومن ہر وقت چونکتا رہتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو، ارے کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو. اور اسی صفت کو روزے میں ہم کو اپنے اندر پروان چڑھانا رہتا ہے. اور اسی صفت کا دوسرے لفظوں میں جو نام دیا ہے قرآن نے وہ نام ہے تقویٰ. لعلکم تتقون. روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، کھٹکا پیدا ہو جائے، جاگتے رہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. بھٹکنے سے جیسے دائیں بائیں قدم ہو اسی وقت چونک جائے انسان. اور اسی کو یہاں پہ مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بنائے. کیا؟ ربنا اصرف عنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جو ہر گھڑی، اسے میں ترجمہ کہتے کا نہیں کیا، جو ہر گھڑی یاد رکھتے ہیں ان کے اندر یہ چیز رچی بسی ہے، ان کے اندر یہ چیز رچی بسی ہے کہ ہر دم وہ یہی یاد رکھتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ میاں عذاب کا جہنم ہم سے دور ہی رکھیو، ہمارے قریب نہ آنے پائے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی سزا ہے، بہت بڑا جرمانہ ہو جائے گا ہمارے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے، اور ہم بچ نہیں پائیں گے. اور جہنم میں اگر جانا پڑا تو پھر یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا ہمارے لیے. اور یہاں ہم کسی بھی شکل میں تیرے بندے نہیں کہلائیں گے. اللہ تو ہمیں بچا لینا. اور اللہ تعالیٰ روزے کے نتیجے میں ہماری جو تربیت کرنا چاہتا ہے تقویٰ کی اور اس استحضار کی، اس یاد کی جو ہر گھڑی ہمارے دل میں بسی رہے اور مومن کی اس صفت کو ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.